طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے اور فجر کی نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نہیں پڑھتے اس کا گناہ کیا ہے. آج معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ایسے آپ کو ملیں گے، وہ یہ بات نظر آتی ہے ہمیں کہ 4 وقت نمازیں تو پڑھتے لیکن فجر میں سو جاتے ہیں. تو یاد رکھ کے ساری نمازیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور خصوصیت کے ساتھ فجر اور عصر کی بڑی اہمیت آئی. ہر نماز اس کے وقت پر پڑھے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرض ہیں یہ وقت باندھا ہوا، نماز کا جو ٹائم ہے وقت باندھا ہوا، اور نماز کی شرائط میں سے ایک وقت کا ہونا بھی ہے. لہذا فجر کی نماز بندہ اگر چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب وہ صبح کو اپنے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے. اور اگر بندہ فجر کی نماز کو پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، نمازیں ادا کر کے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو، رحمان کے جھنڈے کو لے کر نکلتا ہے. اب اگر وہ جا کر کام کرتا، جتنے پسینے نکلتے ہیں، ہر پسینے کے قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. تو اب یہ فجر کی نماز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ اس میں وہ سب سے بہتر ہے. اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ اگر سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھ لے، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا. لہذا فجر اور عشاء کے بارے میں بھی آیا کہ اگر بندے پر فجر اور عشاء کی نماز یہ بھاری پڑے تو کہا اس کے اندر نفاق کی علامتیں آ رہی. لہذا فجر کی نماز کی پابندی آپ کریں. تو جب آپ نکلیں گے تو یقین جانے رحمان کے جھنڈے تلے نکلیں گے. اور بہت سارے دیکھیے، فجر چونکہ نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے. جب ایک حدیث پاک ابھی پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ اگر بندہ فجر کی نماز میں کاہلی کرے، 4 وقت کی پڑھے اور فجر میں کاہلی کر جائے تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس کے اندر نفاق کی علامتیں آ رہی. لہذا ہر نمازوں کی پابندی کی جائے اور خصوصیت کے ساتھ فجر کی، اس لیے کہ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کے فرشتے آ کر اس کے قرآن کو سنتے ہیں. ان الصلاۃ کانت، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے فجر کی قسم بھی یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی. تو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. لہذا فجر کی نماز اور دیگر نمازوں کی آپ پابندیاں کریں. ایسا ہے تو ذہن اصل میں آپ کو شیطان رات میں ہی بنا کر سلا دیتا ہے کہ تو نہیں اٹھ پائے گا. یاد رکھیں، انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. انسان بشرط یہ کہ اس کے کرنے کے لیے کوشش کرے، ورنہ شیطان رات میں ذہن بنا دے تو کہاں اٹھ سکتا ہے. یاد رکھیں، اگر فجر کی نماز کے لیے آپ پابندیاں کریں، کتنی بھی رکاوٹیں آئیں آپ کوشش کر کے اٹھیں. آپ کو بتاؤں، ایک اللہ والے تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا. راستے میں ایک نالی تھی، اس کے اندر دھکا لگا اور ان کے کپڑے خراب ہو گئے. واپس آئے، آ کر کے کپڑے کو چینج کیا، دوبارہ جا رہے، پھر گر گئے اسی میں. اب اس کے بعد جب تیسری مرتبہ آئے نا تو وہاں ایک بندہ چراغ لیے کھڑا تھا. وہ چراغ لے کر کے وہ ساتھ ہی ساتھ جاتا اور مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر کے آتا ہے. وہ اللہ والے کہتے آئے نماز پڑھ لو. کہا نہیں آپ نماز پڑھ لیں. کہا نہیں، آئیے اندر آئیے. کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا. ٹھیک کیوں؟ کہا مجھے مسجد کے دروازے تک لے کر آیا، نماز نہیں پڑھ. کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان مجھے نماز کے لیے لے کر آیا؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب تم پہلی مرتبہ فجر کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کیچڑ میں جو گرایا میں نے ہی گرایا تھا، اور جب واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گھر والوں کے گناہوں کو مٹا دیا. اور اس کے بعد جب دوبارہ آئے پھر میں نے گرا دیا. اللہ کو آپ کی فجر کی تڑپ اتنی پیاری لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے گاؤں والوں کی بخشش فرما دی. کہا تیسری مرتبہ آ رہے تھے تو مجھے ڈر لگا کہیں پھر میں گرا دوں، پھر تمہاری فجر کی تڑپ کی وجہ سے اللہ کہیں پوری امت کو نہ معاف فرما دے، اس وجہ سے میں تمہیں مسجد کے دروازے تک لایا. تو آپ سوچیں، فجر کے وقت میں انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے فجر میں نہیں اٹھ پاؤں گا، جلدی سو جائیں.
جلدی سونے کی عادت ڈالیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ دینی مجلس ہو اور آپ کو اگر ڈر ہے کہ میں فجر میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو عشاء پڑھ کر کے آپ سو جائیں تو یقین جان لیں کہ آپ صبح کو ضرور بیدار ہوں گے. لیکن ایسا ہو کہ کبھی آپ کی آنکھ لگی تو ایک الگ چیز ہے. یہ آپ کا تو رولز ہو گیا, آپ کی عادت ایک عادت بن گئی. لہذا عادت نہ بنائیں, بالکل پکی نیت کر کے سوچ. کچھ دن بھاری لگے گا, انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی فجر کی عادت پڑ جائے گی اور صبح کی جو برکات ہے سارے برکات آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. جب فجر اسی وقت رزق کے دروازے کھلتے, اسی وقت آپ کا دروازہ بند تو رزق کہاں سے ملے گا. لہذا فجر کی نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, ساری نمازوں کی پابندیاں کریں. اللہ ہم سب کو, پوری امت مسلمہ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا, اور اسی طرح کے آپ سوالات کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو جواب ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.